جائے کہ فلاں علاقے میں ایک ہندو اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کر چکا ہے، میں نے اس کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ استانی صاحبہ، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، ایمان لا چکی ہوں، بتائیے نا میرا اس سے کیسے گزارا ہوگا؟ استانی نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹا تیرا سارا خاندان ہندو ہے، تو عورت ذات ہے، کمزور ذات ہے، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنا، میں تجھے یہی مشورہ دوں گی، بس اپنے اللہ سے تعلق بحال رکھ، قرآن کی تلاوت جاری رکھ، میرا رب تیرے لیے ضرور رستہ نکالے گا۔ اس بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو کی برسات میں کہتی ہے استانی صاحبہ یا آپ کے گھر آ کر چھپ چھپ کے قرآن پڑھ لیا کرتی تھی، یہاں آپ کے گھر آ کر چھپ چھپ کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی، لیکن وہاں تو سارے ہندو ہیں، میں وہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کیسے کروں گی، وہاں نماز ادا کیسے کروں گی؟ استانی نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھ تک قرآن پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ استانی نے بڑی خوبصورت بیٹے میں قرآن کریم شادی کا گفٹ بنا کے، شادی کا تحفہ بنا کے، استانی نے بڑی خوبصورت بیٹے میں قرآن کریم تحفہ بنا کے اس بچی کے گھر بھیج دیا۔ جو ہی وہ تحفہ بھیجا ہے، اس بچی کی اماں نے کہا بیٹی تیری استانی نے تیری شادی کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ بچی دوڑتی ہوئی آئی ہے، کہا اماں جی مجھے دے دیجئے نا، کیسا تحفہ ہے؟ ماں نے تحفہ دیکھا، کہنے لگی بیٹا تیری استانی نے جو تحفہ بھیجا ہے اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہے، اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہے، یہ ہم نے ایک دو دن پہلے یہ جو دنیا والوں کو تیرے جہیز کا سامان دکھانا ہے، بیٹا میں تجھے یہی مشورہ دوں گی، اس کی پیکنگ نہ اتارنا، ایسی پیکنگ تو کسی بڑے شہر سے ہو سکتی ہے، مجھے اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت لگی ہے۔ یہ جو بچی کا تحفہ آیا ہے، ماں کہتی ہے بیٹی تیری استانی نے جو تحفہ دیا ہے اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہے، پتہ نہیں جو اس میں تحفہ ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اسے اپنے سسرال میں جا کے کھولنا۔ بچی وہ سینے سے لگا لیتی ہے، یا بچی سسرال پہنچی، اللہ اکبر، خام وقت مختصر ہے، خام سارا دن دفتر میں کام کرتا ہے اور یہ بچی دروازہ بند کر کے سارا دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، سارا دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کو چھپا چھپا کے رکھتی ہے۔ یہاں سال پورا ہو گیا شادی کو، ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، یہ ہزاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہے، قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، رو رو کے دعائیں مانگتی ہے الہ العالمین میرے گھر والے کو ایمان کی دولت سے نواز دے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں عورت ذات ہوں، تو جانتا ہے، الہ العالمین میرے گھر والے کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ یا 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، ایک دن خامد روتا ہوا گھر میں آیا، بچی کو اٹھا لیتا ہے، بچی کے رخسار چومتا ہے، کبھی بچی کی پیشانی چومتا ہے اور بچی کو سینے سے لگا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زاروں قطار روتا جا رہا ہے، بچی کو دیکھتا ہے روتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے روتا ہے، خزاں کو دیکھتا ہے روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور ماں کی بیوی دوڑتی ہوئی قریب آئی، کہا بتائیے نہ روتے کیوں ہیں؟ 1.5 سال ہو گئے، میں نے آپ کے ساتھ 1.5 سال ہو گئے وقت گزارا ہے، میں نے 1.5 سال میں آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا،
دیکھا بتائیے نا آج کیوں روتی ہے؟ خاوند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روتے ہوئے کہنے لگا بیگم صاحبہ میں نے تجھ سے ایک بات چھپائی دی، میں نے تجھ سے ایک بات چھپائی دی، ایک ہفتہ پہلے میری دفتر میں طبیعت خراب ہو گئی، مجھے ہسپتال لے جایا گیا ایمرجنسی میں، میری ٹریٹمنٹ کی گئی اور وہاں میرا خون نکالا گیا ٹیسٹ کے لیے۔ آج ایک ہفتے کے بعد میری ٹیسٹ کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تجھے تو بلڈ کینسر ہے، تجھے تو بلڈ کینسر ہے اور وہ کینسر آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ بیگم میں رو اس لیے رہا ہوں، ڈاکٹروں نے بتایا ہے تیرا بلڈ کینسر آخری سٹیج پہ ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا، اب تو 15 سے 20 دن کا مہمان ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں میری بچی کا کیا بنے گا، رو اس لیے رہا ہوں تیرے جیسی حسینہ جمیلہ بیوی کا کیا بنے گا۔ بیگم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری، ساروں قدار میاں بیوی دونوں روتے جا رہے ہیں۔ اچانک بیوی کے ذہن میں خیال آیا، کہا ٹھہریے میں اپنی استانی سے رابطہ کرتی ہوں، وہ بھی بہت بڑی ڈاکٹر ہے۔ استانی کا نمبر ملایا، سارا واقعہ بتایا، یوں میرے خامن کو بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ استانی نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے 1.5 سال اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگی ہے، بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے تعلق بحال رکھ، قرآن کی تلاوت جاری رکھ، اسی قرآن کی آیات شفا اور سورہ علم نشرہ، اسی قرآن کی آیات شفا اور سورہ علم نشرہ پڑھ کر 41 دن پانی پہ دم کر کے دینا تیرا کام ہے، شفا دے دینا میرے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اپنے خامن کے قریب آئی، کہنے لگی بات سنیے، آپ کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آپ کا علاج میں خود کروں گی۔ خامن کہنے لگا کہاں سے دوائی لائے گی؟ کہا میری استانی نے دوائی بتائی ہے، آپ کا علاج میں خود کروں گی، آپ کا علاج میں خود کروں گی، لیکن وعدہ کیجئے جب آپ کی صحت بحال ہو جائے گی، جب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، اللہ اکبر میں آپ کو جیسے کہوں گی آپ کو ویسے کرنا پڑے گا۔ وہ خامن کہنے لگا کیسا وعدہ؟ کہا جب وقت آئے گا تو بتاؤں گی۔ صبح ہوئی ہے، اس نے آیات شفا اور سورہ علم نشرہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے خامن کے پاس لائیے، کہا یہ پانی پی لیجئے۔ خامن کہنے لگا بیگم صاحبہ پہلے تو میرے لیے تو چائے لایا کرتی تھی، آج خالی پیٹ پانی لائیے۔ بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی نہیں آپ کی اس میں دوائی شامل ہے، آپ یہ پی لیجئے۔ خامد نے وہ پانی پیا، 1 2 3 4 8 12 دن 13 14 دن ہو گئے، لیکن جسم میں صحت بحال ہوتی آ رہی ہے، چہرے پہ دوبارہ رونق آنا شروع ہو گئی۔ آج پورا مہینہ ہو گیا، اس کا جسم بتا رہا ہے کہ طبیعت پہلے سے بہتر ہے، چہرے پہ رونق موجود ہے۔ آج 41 دن مکمل ہو گئے، یہ تو 15 سے 20 دن کا مہمان تھا۔ بیوی کہنے لگی جائیے آج آ کے اپنا خون دے کے آئیے لیبارٹری میں۔ خامن گھر سے باہر نکلا ہے خون دینے کے لیے، جو ہی خامن گھر سے باہر نکلا، بیوی دروازہ بند کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ لیتی ہے اور سجدے میں سر رکھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور زاروں قطار
روتے ہوئے دعا مانگ دی الہ العالمین میں نے تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے اسے پلایا ہے، میں نے تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے اسے پلایا ہے، آج تو نے اپنے قرآن میں یہ صاف اعلان کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، تو نے قرآن کو شفا بنا کے بھیجا ہے۔ الہ العالمین میرے خامد میں دو بیماریاں ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے، ایک روحانی بیماری ہے، اس کی جسمانی بیماری بھی دور فرما دے، اور یہ جو شرک کی بیماری میں زندگی گزار رہا ہے اسے شرک کی بیماری سے بھی نجات عطا کر دے۔ خاوند لیبارٹی میں خون دے کے آیا، بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ایک ہفتے کے بعد لیبارٹی سے رپورٹ اٹھانے کے لیے خاوند لیبارٹی میں پہنچا ہے، ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رپورٹ بھی دیکھتا ہے، اسے بھی دیکھتا ہے، کہا یار تم وہی ہو جس کی 2 ماہ پہلے اسی لیبارٹی پہ رپورٹ آئی تھی، کہا ہاں میں وہی ہوں، یار تم وہی ہو جس کا بلڈ کینسر آخری سٹیج پہ تھا، ہاں میں وہی ہوں، اور ڈاکٹروں نے تجھے جواب دیا تھا، 15 سے 20 دن کا مہمان تھا، کہنے لگا ہاں ڈاکٹر جی بتائیے نا کیا رپورٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر اپنی کرسی سے اٹھا اور اسے سینے سے لگا لیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روتے ہوئے کہنے لگا یار تجھے مبارک ہو، تجھے نئی زندگی ملی ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے نئی زندگی ملی ہے۔ یہاں تو لوگ سال 2 سال اپنے کینسر کا علاج کرواتے ہیں، لیکن آج تک اس لیبارٹی میں نہیں آئی، تیرا تو بلڈ کینسر آخری سٹیج پہ تھا، وہ کون سا ڈاکٹر ہے جس نے اتنی جلدی تیری بیماری پہ کنٹرول کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتا، ہم بھی اپنے مریض اس کے پاس بھیجیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، خاوند رپورٹ لے کر دوڑتا ہوا گھر آیا ہے، اور یہاں بیوی اللہ کا قرآن کھول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہوئے اللہ سے یہی دعائیں مانگ رہی ہے، الہ العالمین اسے ایمان کی دولت بھی نواز دے، اس کی جسمانی بیماری بھی دور کر دے۔ خاوند دروازے پہ دستک دی ہے، بیوی نے قرآن اٹھایا، جلدی سے الماری میں چھپا کے رکھ دیتی ہے، دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، کہا بتائیے نا کیا رپورٹ لائے۔ خاوند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بیوی کہتی ہے بتاؤ کیا رپورٹ لائے ہو؟ خاوند کہنے لگا بیگم صاحبہ میں لیبارٹی سے رپورٹ لایا ہوں، ڈاکٹر بھی حیران ہے، سارے ڈاکٹر حیران ہے، 2 ماہ پہلے تیرا بلڈ کینسر آخری سٹیج پہ تھا، لیکن آج جو رپورٹ آئی ہے یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ تجھے تو زندگی میں کبھی کینسر ہوا بھی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان تجھے زندگی میں کبھی کینسر ہوا ہی نہیں ہے۔ بیگم کی چیخیں نکل گئی، زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، آسمان کی طرف بھی دیکھتی ہے، اپنے خاوند کو بھی دیکھتی ہے، آسمان کی طرف بھی دیکھتی ہے، اپنے خاوند کو بھی دیکھتی ہے، اور دل میں دعا مانگتی ہے، الہ العالمین میرے خاوند کی جسمانی بیماری تو نے دور فرما دی، اسے ایمان کی دولت سے بھی نواز دے، اسے اسلام کی دولت سے بھی نواز دے۔ خاوند وہی بول کے کہتا ہے بیگم صاحبہ مجھے بتاؤ تو صحیح نا، ڈاکٹر بھی پوچھ رہے تھے میری دوائی کس سے لے کے آئی ہو، مجھے بتاؤ نا، میں اس کا جا کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ بیگم زمین سے اٹھی، کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، وہ قرآن جسے چھپا چھپا کے رکھا کرتی تھی، وہ قرآن جسے چھپا چھپا کے رکھا کرتی تھی، اسے اٹھایا، چومتی بھی ہے، سینے سے بھی لگاتی ہے، قرآن کھول کے دوڑتی ہوئی آئی ہے، خاوند کے سامنے قرآن کھول کے کہا یہ ہے وہ دوائی سے بھیجنے والا رب العالمین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے وہ دوائی
اس نے قرآن کو دیکھا تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی اس قرآن کو سینے سے لگائے تو ہم تو قرآن اس وقت اٹھاتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم قرآن اٹھا کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ کا قرآن تم سے نہیں پوچھتا۔ سارا سال تیرے پاس بیوی کے لیے وقت تھا، سارا سال تیرے پاس بھائیوں کے لیے وقت تھا، سارا سال تیرے پاس یاروں کے لیے بیٹھکوں پہ بیٹھ کر ساری شریعت فضول گپے لگانے کے لیے وقت تھا، سارا سال تیرے پاس فیس بک واٹس ایپ میسنجر ایمو چلانے کے لیے وقت تھا۔ وقت نہیں تھا تو میں قرآن کے لیے نہیں تھا۔ نہیں پوچھتا قرآن تم سے، سال کے بعد قرآن اٹھایا۔ میں اگر پوچھ لوں ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے کئی مہینے ہو گئے قرآن اٹھا کے زیارت بھی نہیں کی؟ پھر بھی کرنے پریشانی ہے کہ ٹینشن ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں کلمہ ذکر و اذکار نہیں ہوتا، آقا نے فرمایا اس گھر میں شیطان اور جنات ڈیرہ جما لیتے ہیں۔ اور جس گھر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت اور اس کے فرشتے ڈیرہ جماتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، جس نے بھی اس قرآن سے جاری لگائی ہے اللہ نے اسے عظمت عطا فرمائی۔ نہیں یقین آتا دیکھو دنیا میں بڑے گپے ایک ہی